اس کے آنے سے پہلے تم میں سے کون اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا میں اسے اس سے پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں بھی، آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ لیکن پھر ایک عالم جسے اللہ نے علم لدنی دیا تھا بولا اور کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ آنکھیں جھپکائیں۔ جیسے ہی سلیمان نے یہ منظور کیا، رانی بلقیس کا تخت اچانک ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ یہ کسی ٹیلی پورٹیشن کی طرح تھا جو کسی انسان نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ سب کے سب حیران تھے، تخت بڑا اور شاہی تھا، سب اسے دیکھتے رہ گئے، سوچ میں غرق۔ ہدہد بھی وہاں تھا، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس دوران سبا کے شہر میں شاہی اور جنگی شورا اکٹھی ہو چکی تھی۔ رانی بلقیس نے اجلاس کی رہنمائی کی، سب کے چہرے زرد اور حیران تھے۔ رانی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا آج ہمیں ایک بہت مشکل حالات کا سامنا ہے۔ سلیمان چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے تسلیم ہو جائیں، وہ ہماری طاقت کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ میں تم سے مدد مانگتی ہوں کہ کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ مشوروں نے اتفاق کیا کہ شاید صرف رانی خود سلیمان کے پاس جا کر اسے اور بڑے تحفے پیش کر سکتی ہے، شاید یہ امن کی طرف لے جائے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ یہ تحفے بھی ٹھکرا دیتے ہیں تو جنگ ہمارا آخری راستہ ہوگا اور یہ جنگ ہمیں تاریخ سے مٹا سکتی ہے۔ سب نے رانی بلقیس کو اپنی آخری امید سمجھا تو رانی نے خطرہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور سلیمان کے محل میں خود جانے کا ارادہ کیا۔ تیاریاں شروع ہو گئی، اس کے لیے نئے اور زیادہ خوبصورت اور قیمتی تحفے تیار کیے گئے۔ نبی سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ رانی کی طاقت اور ترقی کے بارے میں غلط خیال تھا، وہ اپنے ملک کے صنعتی اور تکنیکی ترقی پر فخر کرتی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام اسے ایک اہم حقیقت سکھانا چاہتے تھے۔ اصل عظمت اور سچائی ترقی صرف توحید کے جھنڈے کے نیچے آتی ہے، ایک اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی بھی نظام آخر میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تم دنیا کھو دو لیکن اللہ کو پالو تو تم جیت گئے، لیکن اگر تم پوری دنیا حاصل کر لو اور اللہ کو کھو دو تو اس کا کیا فائدہ؟ نبی سلیمان علیہ السلام ایک دانا نبی ہونے کے ناطے نہ صرف اس کا تخت لایا بلکہ انہوں نے اس کے ڈیزائن کو بدلنے کا حکم بھی دیا۔ جب سلیمان نے تخت پر سورج کا نشان دیکھا، اس نے کہا کتنا بے وقوف ہے کوئی کہ سورج کی پوجا کرے۔ اس نے تخت کے کچھ حصوں کو بدلنے کا حکم دیا۔ تخت کا ری ڈیزائن ان کے حکم کے مطابق شروع ہوا۔ اس دوران رانی بلقیس اپنی تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ اس نے ایک قافلہ تیار کرنے کا حکم دیا جو اس کے ساتھ سفر کرے گا۔ اس دوران سلیمان نے اپنے ملک کے بہترین معمر کو بلایا اور کہا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ میں ایک ایسا محل بنوانا چاہتا ہوں جو پانی کے اوپر ہو، کچھ ایسا کہ وہ تیرتا ہوا دکھے۔ اس کا دروازہ شفاف ہونا چاہیے تاکہ کوئی نیچے دیکھے تو اسے صرف پانی دکھے۔ معمر نے جواب دیا اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو کیا میں دروازے کے لیے خالص شیشہ استعمال کروں تاکہ نیچے کا پانی صاف دکھے؟ سلیمان نے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک رہے گا۔